قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو گویا ہم سب کو اپنی موت سے پہلے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دوسروں کو بھی اس کا حصے دار بنانا چاہیے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی۔ یعنی آج وہ مال جس سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے ہم صرف اپنی ذات کی راحتیں اور آرام لیتے ہیں، اس مال سے صرف اپنی ہی ذات کا خیال نہیں کرنا بلکہ اسے اس دن کے لیے آج خرچ کرنا ہے تاکہ اس دن کی راحتیں بھی ہم اس سے لے سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس نہ رہے اور تم حساب کتاب کے دن جا پہنچو جہاں پھر تم کچھ بھی خرچ نہ کر سکو گے اور نہ ہی اس مال کو کسی بزنس میں لگا کے کچھ اور کما سکو گے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں خرچ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ جب انسان دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو مزید عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، دوسروں کو دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ تک حلال ہی کی خیرات پہنچتی، یعنی وہ اس کے پاس اسی کا اجر ملتا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی حلال کمائی سے اگر انسان معمولی چیز بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، یعنی بہت محبت و شفقت سے لیتے ہیں اور خیرات کرنے والوں کے لیے اس کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ یا وہ ایک کھجور احد پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ خیرات کرنے سے صدقہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور کتنا بڑھتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ جتنی زیادہ بڑھا کر انسان کو قیامت کے دن واپس لوٹائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا یا پہن کے پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے۔ ہم سب جمع کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی ضروریات کو بھی خوش دلی سے پورا نہیں کرتے، بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے لیکن اپنے اہل و عیال کو فقیر چھوڑ دیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور وہ خالی ہاتھ آگے چلے جائیں گے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر بھی، اپنے اہل و عیال پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، پھر اسی طرح ضرورت مندوں پر جس میں مساکین، یتامى، مسافر اور بہت سے لوگ آتے ہیں ان پر بھی، اس لیے کہ مال اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا ہے، صرف جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں۔ قرآن پاک کی بالکل ابتدائی آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے متقین کی صفات کے بارے میں جو قرآن پاک کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لائق ہوتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان کا مزاج خرچ کرنے والا ہے، سینت کے رکھنے والا نہیں ہے، کہ ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، آگے دیتے رہتے ہیں۔
کیونکہ مال کی سرکولیشن جب سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے تو خوشحالی آتی ہے، اور اگر لوگ مال بچا بچا کے جمع کر کر کے صرف اپنے ہی خزانوں میں بھرتے رہیں اور اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو لوگوں کی ضروریات پھر پوری نہیں ہو سکتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مال خرچ کرنے سے پہلے کچھ ایسی شرائط کا علم ہونا ضروری ہے جو مال کے خرچ کرنے کو بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ پھر بنا دیتی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے. یعنی جس مال کو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ مال عمدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے ہوتے، دراصل اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث، اور ناپسندیدہ خبیث ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی ردی چیز دے تو ہم لینا کبھی پسند نہ کریں گے، تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیز کو. یعنی ردی چیزیں، بیکار چیزیں، نکمی چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ کو دینا اور اس سے جزا چاہنا، تو جزا کس قسم کی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا اور وہ ردی بیکار پھینکے جانے کے لائق ہے. اس سے آپ اللہ کی رضا کما رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور دینے والے پر بھی ایک زیادتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنی ذات پر ایک زیادتی ہے. جو انسان دوسروں کا برا چاہتا ہے، دوسروں کو عزت نہیں دیتا، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، وہ دراصل اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح صدقہ کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دے کر احسان نہ جتایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں. اور ان میں سے ایک صدقہ دے کر جتانے والا، کسی پہ احسان کر کے اس کا بار بار پھر احسان یاد کرانے والا یا اس کو احسان جتانے والا. دوسری بات یہ ہے کہ خیرات کرتے وقت ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں اللہ کی رضا نہ ہو. ایسا عمل انسان کے خلاف حجت ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے یعنی خالصتاً اللہ کی خاطر صدقہ کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو کہ کیا دیا، یعنی بہت خاموشی سے چھپا کر صدقہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ گن گن کے نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ بہت حساب کر کر کے نہیں دینا، جو توفیق استطاعت حیثیت ہو وہ دے دینا چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گنا نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تیرے لیے گنے گا، یعنی تجھے بھی پھر گن گن کے دے گا. اور تو مال کو مت روک ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مال کو روک دے گا، یعنی اگر تم دوسروں پہ خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا، اور جتنا تجھ سے دیا جا سکے وہ تم دو. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو فقر و فاقہ سے نہ ڈرے کہ دے کر میں فقیر ہو جاؤں گا. قدرتی بات ہے، انسان کو تھوڑی پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اگر میں نے اپنی چیز کسی کو دے دی تو میرا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، کسی کو دینے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جس نے کل دیا وہ آج بھی دے سکتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح پسندیدہ صدقہ کیا ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کی حالت میں خرچ کرے۔ عموماً انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا کوئی برا خواب آ جاتا ہے لوگوں کو بعض اوقات، تو اس وقت صدقہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عام حالات میں جب سب کچھ نارمل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو عموماً انسان بخل کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں تو پھر مجبوراً صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، جب کوئی پریشانی آ جائے اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے ایک طریقے کے طور پر ایک بندہ مومن صرف مخصوص اوقات میں صدقہ نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں صدقہ کرتا رہتا ہے، اچھے حال ہو یا برے حال ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں دے جبکہ تو حرص رکھتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے اور دولت کی طمع رکھتا ہے، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو چکا۔ یعنی مرتے وقت تو انسان کا مال مختلف لوگ لے جائیں گے، اب وہ کہے یا نہ کہے اب اس کو تو فائدہ نہیں ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب انسان کے اوپر موت کا خوف ہو کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا تو جلدی جلدی صدقہ کر لو، تو اس وقت 100 کرنے کا بھی ثواب اتنا نہیں جتنا عام حالات میں اچھے دنوں میں 1 درہم خرچ کرنے کا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقے کے فوائد جہاں سوسائٹی کو پہنچتے ہیں وہاں سب سے زیادہ خود ہماری اپنی ذات کو پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی بجائے اس کے کہ مصیبت آ جائے تو صدقہ کیا جائے، اس سے پہلے ہی صدقہ کیا جائے، کیونکہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے مصیبتیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر ایک دھجی بھی رہے گی تب تک یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ یعنی قیامت کے دن بھی جیسے دنیا میں صدقہ انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے بلاؤں سے، اسی طرح قیامت کے دن بھی صدقہ انسان کے لیے ایک سائے کی حیثیت رکھے گا اور اسے حشر کے دن کی گرمی سے محفوظ کرے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں یا اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ ان کے لیے باعث وبال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، یعنی گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر ان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یعنی مال سانپ کی شکل میں انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی بارشوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو پہچانیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور دیگر نعمتوں میں سے بخوشی اپنی خاطر اور معاشرے کے امن اور سکون کی خاطر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو پھیلائیں، تقسیم کریں، ان کو اس میں حصے دار بنائیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ارد گرد پتہ چل جاتا ہے، اپنی ریا کی نیت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کرتے رہنا چاہیے اور یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ اس سے مراد کہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جمع نہ کریں اور جو کچھ ہے وہ آپ دے دیں، مطلب کسی وقت بھی
اگر آگے کے حساب سے آپ نے رکھا ہوا ہو تو وہ آپ نکال دیں صدقے کے طور پہ؟ اور نہیں، یہ صدقہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں، جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی، اور مال میں سے جو اللہ کا حق ہے، یعنی خاص طور پر زکوٰۃ جو ہے، اس کو آپ نکالیں. اور پھر دوسری روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو. تو اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے لیے اور کل کے لیے، اس کے بعد جو زائدہ ضرورت مال ہے اس میں سے آپ جتنا ممکن ہو، جو توفیق ہو، وہ زکوٰۃ کے علاوہ نکالتے رہیں. اور اگر پس انداز کرنے کی ایسی ممانعت ہوتی تو اسلام میں قانون وراثت نہ ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مال جمع تو ہوگا لیکن اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، حقداروں کا حق نکالا جائے گا، صرف جمع ہی نہیں کیا جاتا رہے گا یا بخل سے کام نہیں لیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں انا پرستی بھی ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے لیں، مگر وہ ہوتے بھی ہیں حقدار مگر لیتے نہیں ہیں. تو ان کو بھی ہم کس طریقے سے صدقہ دیں؟ ٹھیک ہے، وہ بھلے ہمارے اپنے ہوں، رشتہ دار ہوں. یہ تھوڑا اس کو ذرا وضاحت فرمائیے. اس میں آپ دیکھیے کہ صاحب مال لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ ان کے آس پاس دائیں بائیں ضرورت مند کون ہے. تو جس چیز کی ضرورت آپ محسوس کریں وہ چیز آپ نکالیں، یا جو آپ کے پاس زیادہ ہو وہ آپ ضرورت مند ڈھونڈ کر وہاں تک پہنچائیں. بعض لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگ تعلیم حاصل کرنے میں بہت تنگی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے علم میں، اطلاع میں کون کس چیز کا ضرورت مند ہے. اور جہاں تک آپ نے انا کی بات کی، یہ بات درست ہے، لیکن بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ دینے والا دوسرے کی انا کو محفوظ کرتے ہوئے یا بچاتے ہوئے یا اسے ہرٹ کرتے ہوئے کس طرح اس کو دیتا ہے. تو انشاءاللہ جب دینے کا انداز خوبصورت ہوگا، چھپا کر دیا جائے گا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، تو وہ بھی سکون کے ساتھ اس کو قبول کر سکے گا. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہاں صدقے کا جو معنی و مفہوم ہے وہ بہت محدود ہے. یعنی صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے یا کسی کی مدد کر دی تو وہی صدقہ اور خیرات ہے. تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے معنی و مفہوم پہ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ ایسا ہے کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کو صدقہ کہا. کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. کوئی بھی احسان یا کوئی بھی خیر خواہی اور بھلائی جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، خواہ اچھا مشورہ دے کر، خواہ اس کو دعا دے کر، خواہ اس کو ایک اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی صدقہ ہیں. آپ کسی کو علم سکھاتے ہیں، جہالت سے نکالتے ہیں، اندھیروں سے نکالتے ہیں، یہ صدقہ ہے. آپ کسی کو کھلے دل سے ملتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی مدد، مثلاً کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی، کوئی درد سے کرا رہا ہے، اس کی خدمت، اس کی عیادت، یہ بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح کوئی بہت دل ہارا ہوا ہے، اس کو آپ حوصلہ دیتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی کے یہاں، اس کی آپ تعزیت کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، آپ اس کو معاف کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی زور سے سنتا ہے، آپ اس کو زور سے بول کے سنا دیتے ہیں. کوئی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کی چلنے میں یا کسی کام میں مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کم سننے والے کو اونچا بول کے سنانا، نہ دیکھ سکنے والے کو ہاتھ پکڑ کر رستہ دکھانا، راہ پار کرا دینا. کوئی بیمار ہے، اسے آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اسی طرح دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانا، اسے بھی صدقہ کہا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت لگانا، پودے لگانا، خصوصاً پھلدار درخت لگانا، تو جو بھی کوئی اس میں سے کھائے گا وہ سب آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. پانی نہیں کہیں پر، وہاں پانی کا بندوبست کرا دینا، کنواں کھدوانا. اسی طرح حدیث کے مطابق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے دین میں صدقے کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، اور ہر شخص خواہ وہ مال رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کسی نہ کسی شکل میں صدقہ کر سکتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو نیکی کے کاموں کا حریص ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.